ایک منصانہ سماعت فرمائیے گا. اس کا عنوان ہے اہتمام. بھیڑیے کے بہانے کی محض ایک مثل ہے، ورنہ اسے تو کسی بہانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. طاقت کسی جواز یا بہانے کی محتاج نہیں ہوتی. وہ جب اور جسے چاہے دبوچ لے اور چیر پھاڑ ڈالے. تاریخ میں اس کی انگنت مثالیں موجود ہیں. مقتدرہ طبقے کمزوروں کو دبوچتے و گھسیٹتے آئے ہیں. اسی طرح طاقتور بادشاہ کمزور بادشاہوں کی عزت و آبرو کو اپنے پاؤں تلے رونتے آئے ہیں. یہی نہیں، اس علاقے کے پہلے سے مظلوم عوام کا بھی کبھی قیمہ بناتے آئے ہیں. بدقسمتی دیکھیے، چوری خور مورخ ہی نہیں، آتے وقتوں کے چھتر گرفتہ لوگ بھی جے جے کار کرتے آئے ہیں. کسی کو تفریق اور ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ان کے اصلی چہروں کو سامنے لا کر عوام کو ان سے متعلق بتا سکیں. عوام کو خبر بھی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ان کی جذباتی وابستگی ان بھیڑیوں سے وابستہ رہی ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر ذکر نے اس روز بہانہ تلاش کر میری عزت افزائی کا اہتمام کیوں کیا. بہانہ تراشنے کی ضرورت ہی نہ تھی. میں تو پہلے ہی بھیڑ سے بھی کم تر درجے پر فائز ہوں. وجہ کہ میں رات گئے پیشاب کے لیے اٹھا، وہ سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی. واپس آ کر چار پائی پر لیٹ گیا. اسی لمحے وہ اٹھی اور گردنیں برسنے لگی. میں حیران ہو گیا کہ آدھی رات کو مجھ سے ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے جو یہ بھونکنا شروع ہو گئی. میں نے پوچھا، آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو یہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا ہے. سب کچھ کر گزرنے کے بعد بھی پوچھتے ہو گے کون سی غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی. میں نے دوبارہ سے عرض کیا کہ بتا دینے میں کیا حرج ہے. میرا سرہانہ نیچے گر پڑا تھا، تم نے اٹھایا نہیں، اس پر پاؤں رکھ کر گزر گئے. اس میں آخر لڑنے والی کون سی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہی نہیں. کتنے معصوم بن رہے ہو. جب میں گیا سرہانہ گرا نہیں تھا. جب واپس آیا تو گرا پڑا تھا. نیند کے غلبے میں تھا. چار پائی پر کر لیٹ گیا. یہ بات غلط ہے کہ میں نے اس پر پاؤں رکھا ہے یا رکھ کر گزرا ہوں. حیرت کی بات ہے کہ یہ تو سوئی ہوئی تھی. اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں پاؤں دے کر گزرا ہوں؟ گویا جاگ رہی تھی اور جانتی تھی کہ آدھی نیند میں سرہانہ نہیں اٹھاؤں گا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. باقی راتیں سی کلکلیانا میں گزر گئی. صبح ہی اٹھتے ہی کہنے لگی، تمہیں میری صحت کا ذرا بر احساس نہیں. پوچھا، صحت کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگی، جو تم نے پیٹھی والے نان لا کر دیے تھے اس کا ایک ٹکڑا گلے میں پھنس گیا ہے. میں کوئی نبی نہیں جو مجھ پر وہی اتر آتی کہ ایک ماہ بعد نان کا ٹکڑا گلے میں پھنس جائے گا جو یہ آخری فیصلہ کرنے پر اتر آئے گی. نان کے ٹکڑے کے گلے میں پھنسنے میں میرا کوئی عمل دخل ہی نہ تھا. خیر، مجھے ٹکڑا نقلوائی ادا کرنا پڑی. باہر سے واپسی پر چار پائی پر لیٹ گئی جیسے بڑا آپریشن کروا کر آئی ہو. بیمار کی دیکھ بھال اور خاطر مدار سے میں آ پڑی. میں اس خوف سے لرزتا رہا کہ اگر کوتاہی ہو گئی تو اس پس دہلیز امریکہ کے کلسٹروں کی زد میں آ جاؤں گا. شکریہ جناب.